بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیچنے کے لیے بازار لایا۔ جب بھی کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خریدنے کے لیے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے، تم مجھے کس کام کے لیے خریدنا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے کہتے، تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ یہ سن کر لوگ واپس چلے جاتے۔ اسی طرح ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا، آپ مجھ سے کیا کام لوگے؟ تو اس نے کہا، تمہیں اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے آپ خرید لو۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ بستی سے کچھ دور جب وہ اپنی زرعی زمین کی طرف جاتا تو اس کی جوان بیٹیاں حرام کاری کے لیے چلی جاتی۔ ان کی نگہبانی کے لیے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو خریدا گیا تھا۔ آج جاتے وقت اس نے دروازہ بند کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے باہر بٹھایا اور کہا، گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضروریات کی تمام اشیاء انہیں مہیا کر دی ہیں، اگر وہ دروازہ کھولنے کو کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نگہبانی کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا مگر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہ کھولا۔ بالآخر لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے جسم اور فرش سے خون دھو کر صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ دوسرے دن لڑکیوں نے پھر دروازہ کھلوانا چاہا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جسم اور فرش سے خون دھو ڈالا۔ شام تک دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہ بتائی۔ تیسرے دن سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اپنے رب عز و جل کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ پاک کی قسم، اب میں ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ اسے دیکھ کر سب سے چھوٹی نے کہا، میری بہن اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے، یہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے والے ہیں، پھر میں توبہ کیوں نہ کروں؟ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری نے کہا، جو درمیان والی تھی، میری دونوں بہنوں اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ مجھ سے زیادہ اللہ پاک کی اطاعت گزار ہیں، بس کہیں میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اسی اللہ پاک کی محبت اور اطاعت کے لیے بس اس نے کہا، آج سے میں بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی تمام گناہوں سے طیب ہوگی۔ جب یہ خبر بستی کی دوسری فاحشہ عورتوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا، کمال ہے، فلاں بن فلاں کی تینوں بیٹیاں اور ان کے حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنے والے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، تو ہم پھر کیوں پیچھے نہ رہ جائیں؟ جیسے عورتوں میں ہوتا ہے کہ اچھا فلاں عورت اتنے گناہ گار ہو کر اب وہ حج پر جا رہی ہے توبہ کر کے، تو ہم بھی اب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح تمام کی تمام اس بستی کی عورتوں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگی اور عبادت گزار بن گئی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ایک نیک اللہ والے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تھی کہ وہ اپنے جو ذمہ کام لگایا گیا وہ دروازے پر بیٹھے رہے اور دروازہ نہیں کھولا، مالک کی اطاعت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مالک کے
تینوں بیٹیوں کے دل میں اپنا خوف اور اپنی محبت عطا کی، اور وہ تائب ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی عبادت کرنے لگ گئی، اور ان کو دیکھ کر بستی کی تمام عورتیں بھی تائب ہو کر اپنے رب عز و جل کے حضور جھکنے والی بن گئی۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی بزرگان دین کی محافل میں بیٹھیں، اسلامی محافل میں بیٹھیں، تو یقیناً ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنے، ان کی باتیں سننے اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی اللہ پاک کی محبت اور اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، ہمیں اپنی بندگی کرنے والا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔